بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ العظیم. آج ہماری جو نشست ہے یہ اس سلسلے کی 8ویں نشست ہے، اور جس طریقے سے ہم لوگوں نے شروع میں مذاکرہ کیا تھا کہ ہم اپنے بنیادی احکام و مسائل کے سلسلے میں تعلیم و تعلم کا ایک نظام بنائیں گے، اور اس مناسبت سے الحمدللہ ان مجلسوں کا نظام مرتب کیا گیا. اور تھوڑا سا ماضی کا سلسلہ میں واضح کر دوں کہ ہم نے ایک پورا سرکل بنایا تھا. اس سرکل کے اندر ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات سارے موضوع لیے تھے. پھر الحمدللہ ایمانیات کا جو پہلا باب تھا، اس میں یقیناً ہر نشست میں کہا جاتا ہے کہ ہم بہت گہرائی میں، بہت ڈیپ میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ بنیادی شرعی احکامات کو سمجھنے سمجھانے کے سلسلے میں غور و تدبر کر رہے ہیں. لہذا ایمانیات میں ایمان باللہ، ایمان برسول اللہ، ایمان بکتب اللہ، ایمان بملائکۃ اللہ، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور تقدیر پر، اور بعض بعد الموت کہ زندگی کے بعد پھر جو ہے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور بعض بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور اس زندگی کا حساب، اس زندگی کا حساب ہم کو اس زندگی میں دینا ہے. تو یہ بعض بعد الموت کو پھر ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، قبر کے معاملات اور قبر کے سلسلے کی جو تفصیلات تھی وہ. اب اس کے بعد ہم آگے جو ہے یعنی یہ کہ عبادات میں آگے یہ ایمانیات سے متعلق جو ہمارے مذکرات تھے، جیسے ہم نے ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اس طرح ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اسی طرح اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعایات کی تھی. بخاری شریف کی پہلی حدیث جو اعمال کی بنیاد ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی فضیلت، اس کی طاقت اور اس کے وزن کے سلسلے میں تفصیلی بات ہوئی تھی. اسی طرح ہم نے یہ دعایت کی تھی اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم آپ سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عفو، درگزر اور عافیت کا سوال کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اور تقدیر کے سلسلے کی ایک آیت انا کل شیء خلقناہ بقدر. اسی طرح دوسری آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. تو یہ ایمانیات سے متعلق تھا. پھر ہم نے موت کا جب تذکرہ کیا تھا تو وہاں ایک دعا یاد کی تھی اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، کہ اے اللہ موت کی مشکلات سے اور موت کے سکرات سے، اس وقت کی کیفیتوں میں جو حالات ہیں ان میں میں آپ سے مدد اور تعاون مانگتا ہوں. پھر یہ عذاب قبر سے متعلق پناہ کے لیے سلسلے کی یہ دعا ہے جو بخاری شریف میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. پھر ہم نے ایک دعا یہ بھی یاد کی تھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی طرح میدان محشر سے متعلق اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو یہ چند دعائیں یاد کی گئی تھی. آج چونکہ ہمارا موضوع نماز ہے، نماز کی ایسے تو بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ان میں جو ہے کچھ دعائیں ہمیں یاد بھی ہوتی ہے. یہ ایک بہت مشہور دعا ہے جو دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وارزقنی. بعض روایتوں میں اس میں زائد کلمات بھی ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی.
یعنی یہاں 2 لفظ جو ہے، یہاں 5 لفظ ہے، بعض جگہوں پر 7 لفظ ہے۔ بہرحال مختصر دعا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، میرے لیے تلافی مافات اور تلافی کے معاملات کے فیصلے فرمائیے، مجھے ہدایت دیجیے اور اس کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ تو یہ مختصر دعا جو دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے رکوع سے اٹھ کر یعنی قومے میں ہم ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، جس کو ہم تحمید کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دعا ہے مختصر سی، حمدن کثیرا مبارکن فی، حمدن کثیرا مبارکن فی۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے اور یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ اسی طریقے سے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں آپ سے علم نافع اور حلال و طیب پاکیزہ روزی اور مقبول عمل مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا، ہر بیماری سے شفا کا یہاں شفا من کل داء بعض روایتوں میں آتا ہے، یہاں وعملا متقبلا، ایسا عمل جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو یہ مختصر چند کلمات تھے جو ہم یاد کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا مبارکا فیہ، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ تو یہ چند مذکرات ہیں جو ہمیں یاد کرنے ہیں۔ اب نماز کے سلسلے میں یقیناً نماز کی ترغیب کی باتیں اور نماز چھوڑنے پر وعیدیں بڑی تفصیل سے ہے، اور الحمدللہ فضائل کی کتابوں میں ہم بہت تفصیل سے ان سے متعلق احکامات کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ترغیبی بات۔ اب آج ہماری اس مجلس کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہم نماز کے بنیادی مسائل کو جان لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جس عمل کی وجہ سے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز گویا ضائع ہو رہی ہے۔ اب عام طور پر ہم جب جو بھی موضوع ہوتا ہے تو اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں لفظ صلاۃ، لغت میں صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کے معنی دعا، دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ تو یہ لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ نماز میں بندہ اللہ سے گویا بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ مشہور روایت ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آیت کے جواب میں جواب دیتے ہیں۔ جیسے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی۔ تو اس طرح سے ہر آیت کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اب یہ بندے کی نماز کی کیفیات پر، اس کے خشوع اور خضوع پر موقوف ہے۔ بعض اللہ والے، بعض اللہ کے نیک بندوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ ایسے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات ہے، جو بھی آیت ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے وہ بھیجا ہے۔ تو جب اس احساس کے ساتھ بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ جتنا احساس مضبوط ہوگا، جتنا تقویٰ طہارت مضبوط ہوگی، جتنا خشوع و خضوع بہتر ہوگا، اتنی اس نماز کے اندر جان آئے گی۔ بہرحال نماز کے لغوی معنی اور نماز کے اصطلاحی معنی کیا؟ اقوال مخصوصہ، جو اقوال نماز میں پڑھے جاتے ہیں ان کو اقوال مخصوصہ کہتے ہیں۔ اقوال مخصوصہ اور افعال مخصوصہ کے ساتھ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اقوال مخصوصہ اور افعال مخصوصہ کے ساتھ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، تکبیر سے شروع ہو کر سلام پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو نماز جیسے بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ گویا نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے ساری نماز کی جو اذکار ہے اور جو اس کی کیفیات بتلائی گئی، قیام، رکوع، سجود، وہ ساری کی ساری کیفیات اس کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال تو یہ نماز کے معانی اور مفاہیم ہیں۔ اب قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ ہم بارہا ان روایات میں، جو روایات فضائل میں ہم سنتے ہیں
تو قرآن کریم میں تو کہتے ہیں کہ 700 مقامات پر، یعنی مختلف تعبیرات کے ضمن میں، مختلف معانی اور مفاہیم کے ضمن میں 700 مقامات پر نماز کا ذکر ہے، اور صراحتاً تقریباً 80 جگہوں پر نماز کا ذکر ہے۔ صراحتاً یعنی صلاح کا لفظ، واقیم الصلاۃ لذکری، جیسے آپ دیکھ رہے بعض آیتیں آپ کے سامنے ہیں، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر قیام اور قعود اور اپنے پہلوؤں کے بل کرتے رہو۔ آگے اس میں فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، کہ نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی تحدید کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ حضرت یحییٰ کے واقعے میں ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کلام ہو رہا ہے تو اس وقت فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرو اور میری یادداشت کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور آپ بھی اس پر نماز پر جمے رہو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر مضبوطی سے جمے رہو۔ لا نسألك رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی، رزق تم کو دیں گے اور بہترین اور انجام کار، بہترین انجام تو متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یہ لوگ جن کو ہم نے زمین پر تمکنت دی ہے، زمین پر حکومت دی ہے، وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام کا فیصلہ، اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ بہرحال یہ چنندہ چند آیتیں ہیں جو نماز کی اہمیت اور نماز کے تذکرے سے متعلق ہے۔ اب آپ کو ابتدا میں تھوڑا یہ بتا دیں کہ نماز کی جو فرضیت ہے یہ ایک دم سے نہیں آئی، بلکہ شروع میں جو ہم تاریخ اسلام کی ابتدائی دور کا واقعہ دیکھتے ہیں تو پہلے نماز کی فرضیت سے پہلے دیگر چیزوں کی، شرک سے اور دیگر برائیوں سے لوگوں کو بچایا جاتے رہا گیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی، امم سابقہ میں بھی نماز تھی جس کی تفصیلات آگے آئے گی، لیکن امت محمدیہ میں ایسا نہیں کہ پہلے ہی دن نماز کا حکم آیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی آیت تو اقرأ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ سارے احکامات کیا کہتے ہیں درجہ بدرجہ آئے ہیں، یک بیک وقت نہیں آئے، آہستہ آہستہ ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، یعنی اس زمانے میں جو شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت بھی آہستہ آہستہ آئی۔ چنانچہ لوگ جو ہے نماز پڑھنے کے زمانے سے پہلے بھی اگر شراب پی لے تو اس شراب کا اثر رہتا تھا، اور اس کے واقعات بھی ہے، جو اس آیت کا مستقل ایک شان نزول ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی پہلے ترغیب، پہلے ماحول بنایا گیا، لیکن جب اللہ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے سدرۃ المنتہا پہنچے، بہت تفصیلی اس سلسلے کا واقعہ ہے، تو اس وقت تحفے کے طور پر نماز دی گئی، اور وہ واقعہ بھی طویل ہے کہ پہلے 50 نمازیں دی گئی، پھر وہ کم ہوتے 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 5 نمازیں آئی، پھر کہا گیا کہ 5 نمازوں کے پڑھنے پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک سلسلے وار فرضیت ہوئی۔ اب جب 5 نمازیں فرض کر دی گئی تو اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے عبادات کے باب میں جو بالکل منتہا ہے، بالکل لازمی عبادت ہے، اس میں بنیادی درجہ نماز کا ہے۔
یعنی جنگ کا میدان ہو، بہت بڑے تقاضے ہو، کھڑے رہ کر نہیں بیٹھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی اعضاء کو نہیں ہلا سکتا، اپنے کیا کہتے ہیں آنکھوں کی پتلیوں کو ہلا کر نماز پڑھے، وہ بھی نہیں کر سکتا، تو تصورات کے اندر کہ میں نے ابھی اللہ اکبر کہہ کے قیام شروع کیا ہے، اب میں رکوع میں جا رہا ہوں، اب میں سجدے میں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ، جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن ورکوعہن وسجودہن ومواقیتہن وصام رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا وآت الزکاۃ طیبتاً بہا نفسہ وأد الامانہ، یہ سارے کے سارے صفات بیان کیے گئے۔ اس کے اندر سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا۔ نماز امم سابقہ میں دیکھیے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیجئے کہ گزشتہ انبیاء میں اور گزشتہ امتوں میں نماز فرض تھی، لیکن ہر نبی کی نماز کا طریقہ مختلف تھا، اور اس کی تفاصیل پوری تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ ہر ایک کی نماز کا طریقہ کیسے تھا۔ البتہ یہ یقینی بات ہے کہ امت محمدیہ کا اور سابقہ امم کی نماز کا طریقہ کچھ مختلف تھا۔ لکھا ہے، جیسے یہ ابن وہب کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بعض امتیں رکوع کرتی تھی، بعض صرف سجدہ کرتی تھی، بعض صرف جو ہے نماز میں باتیں بھی کر سکتے تھے، بعضوں کو نماز میں چلنے پھرنے کی بھی اجازت تھی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک خاص طریقہ ہر ایک کو بتلایا گیا، اور ہر ایک نے ان طریقوں کے مطابق اپنی عملی زندگی کو لایا۔ اسی لیے اس سے پہلے ایک سوال آیا تھا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، تو کہا گیا تھا کہ رسول تو جو عام طور پر نبی بنا کر اور قاصد بنا کر بھیجا جاتا ہے، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو نیا شریعت، نئی دین، نئے احکامات لے کر آتے ہیں۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے بعد سابقہ تعلیمات جو ہے گویا جو ہے معمول بیہا نہیں رہی، اب ہم کو ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اہمیت نماز کے سلسلے میں چند روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ بھی ایک اہتمام ہے، ایک تو نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو وقت پر بلکہ اول وقت پر ادا کرنا۔ بہت سے لوگ اس کو تاخیر کرتے 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 آخری وقت تک، مکروہ وقت بلکہ حرام وقت تک پہنچا دیتے ہیں، یہ ناسمجھی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح اور درست نکل آئی تو وہ آدمی کامیاب اور کامران، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو پھر وہ آدمی خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز جنت کا راستہ ہے، نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کافر اور مومن کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمازی کو شفاعت نصیب ہوگی، نمازی ایمان کے ساتھ سے رخصت ہوگا، نماز دلوں کے غم کو دور کرتی ہے، نماز بندے کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتی ہے، نماز محتاجی سے بچاتی ہے۔ بے شمار نماز کے سلسلے کے جو ہے اہمیت کے، اس کی فضیلت پر روایات اور آثار صحابہ موجود ہیں، ان میں سے مختصر آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نماز کے احکامات میں۔ دیکھیے، نماز میں بنیادی طور پر شرائط، واجبات، ارکان، سنن، پھر دوسری کیے جانے والے اعمال ہے، شرائط، ارکان، واجبات، سنن، دوسری طرف مکروہات اور مفسدات۔ سنن کے آگے آپ جو ہے مستحبات بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو
وہ ساری چیزیں. اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ائمہ اربع کے اعتبار سے بعض الفاظ میں کہ جیسے یہاں آپ نے دیکھا اخیر میں لکھا ہے نماز کی نیت کرنا، تو بعض لوگوں نے اس نماز کی نیت کو داخل نماز شمار کیا ہے، بعض نے اس کو نماز کے بعد شمار کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک دقیق علمی مسائل ہوتے ہیں، ایک دقیق باریک مسائل ہوتے ہیں. اوور آل جس طرح سے ہم چل رہے ہیں کہ ہم نماز کے مسائل کو مستحضر کر لیں، ذہن نشین کر لیں. شرائط نماز، شریعت کی اصطلاح میں شرط کسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی چیز موقوف ہو، کہ شرط ہوگی تو مشروط پایا جائے گا، لیکن وہ شرط مشروط کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ اس کی ماہیت سے باہر ہوگا، خارج ہوگا، اس کا حصہ نہیں ہوگا. تو ابھی جو آگے جو چیزیں بتائی جا رہی ہے یہ نماز کے اندر نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے ان کا اہتمام کرنا ہے. لہذا نماز کے شرائط وہ فرائض ہیں جو نماز سے باہر ہیں، اور ان کے بغیر نماز صحیح اور درست نہیں ہوتی. اس میں کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا، یعنی جسم کا پاک ہونا، جیسے ہم نے وضو اور غسل کے اندر اس کی تفصیلات بتلائے تھے. تو بدن کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے. اگر ایک آدمی کے بدن پر نجاست ہے اور وہ بہت بڑی لمبی تہجد اور اشراق، چاش، ثوابین ساری نمازیں پڑھتا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک صاحب اپنے کان کے ناک کے ایک نتنے کے اندر گندگی بھر کے رکھتے تھے کہ مجھے ایک ہی کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ علم کی کمی کی بات ہے. جب تک بدن پاک نہیں ہوگا نماز درست نہیں ہوگی. ان اللہ یحب التوابین و یحب یہ پاکیزگی جو ہے، پاکیزگی روحانیت کو لاتی ہے. اس لیے جتنی نظافت ہوگی، جتنی صفائی ہوگی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، اور مومنین کے لیے بھی سفید لباس افضل ہے، کیونکہ یہ پاکیزگی میں زیادہ کہ سفیدی پر ایک قطرہ گرتا تو فوراً پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں پر گڑبڑ ہے. تو یہ پاکیزگی کی مناسبت سے ہے. تو بدن کا پاک ہونا. دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا. بدن تو بہت نہا دھو کر صاف ستھرا بہتر ہے، لیکن کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہے تو نماز درست نہیں ہوگی. مصلی ہے، اس پر بچے نے پیشاب کر لیا ہے یا بلی نے پیشاب کر لیا ہے تو نماز نہیں ہوگی. نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا. کپڑا تو پاک ہے لیکن جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں پاکیزگی نہیں ہے، تب بھی مسئلہ گڑبڑ ہوگا. نمبر 4 سطر کا چھپانا. اب سطر کیا ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے، جبکہ خواتین کے لیے ان کا پورا جسم سطر ہے، سوائے ہاتھ اور چہرے کے پورا جسم سطر ہے. تو یہ سطر کا چھپانا بھی نماز کے شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے. 5ویں شرط لکھیے قبلے کی طرف رخ کرنا. کسی بھی جہت میں اگر نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جائے تو یہ نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی. وہ ایک الگ احکامات ہیں کہ قبلے کا علم نہ ہو تو کیا کیا جائے گا، کیسے اس سلسلے میں تتبع کیا جائے گا، کیسے اس سلسلے میں کوشش کی جائے گی. خیر وہ تفصیلات مستقل ہے. نماز کا وقت ہونا. ہر نماز کا اپنا وقت طے ہے. اب کسی کو وقت نہیں ملتا، وہ سوچتا ہے بھائی ظہر میں فجر میں پڑھ لوں یا جو ہے عصر میں مغرب کے ساتھ پڑھ لوں. نہیں، جو اس کا وقت طے کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھنا ہوگا. اور ایک امر بتلایا کہ نماز کی نیت کرنا. ایسے ہی اٹھک بیٹھک کر لیا اور پھر کہتا ہے کہ نماز پوری ہوگی، نماز نہیں ہوگی. یہ شرائط نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا. اسی طریقے سے ارکان نماز، وہ فرائض جو نماز کے اندر ہے، یعنی نماز کی ماہیت میں داخل ہے، ان کو ارکان کہتے ہیں. ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کے معنی ستون کے ہیں. تو جیسے ستون کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے ایسے ہی نماز کی تمام ستون ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر، تکبیر یہ اللہ اکبر، اور تحریمہ یعنی پہلی تکبیر. نماز میں رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی بھی تکبیریں ہیں، لیکن جو سب سے پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر کہنا. اور یہاں ہم ایک درس میں ہم نے اس کی بات بھی کی تھی کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں، اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، بالکل قبلے کی جہت میں لے آئیں، تو اس وقت ہم اپنے تصور میں یہ رکھیں کہ پوری دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، میرے اللہ سب سے بڑے ہیں، میرے اللہ کی طاقت اور قدرت سب سے بڑی ہے، اور اللہ کی کبریائی کتنی بلند ہے. زمین کے مقابلے میں سورج 3 لاکھ گنا بڑا ہے، سورج کے مقابلے میں دوسرے سیارے 4 ملین گنا بڑے ہیں، اور یہ سارے سیارے مل کر چھوٹی سی ایک دنیا بنتی ہے، چھوٹی سی ایک کائنات بنتی ہے. ایسی کئی ہزار کائناتیں ہیں
ایسی ساری کائنات ایک آسمان کے نیچے ہیں، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سب کا پورا ایسا وجدان ہو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پورا تصور ہو، میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ الفاظ کا زبان پر کہنا کوئی شرط ضروری نہیں ہے، لیکن ذہن کے اندر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں 4 رکعت پڑھوں گا تو اس میں قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، سارے اعمال اس کے استحضار میں ہو، اور اس کے بعد وہ اللہ اکبر اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہے۔ ایک تو یہ بھاگتے بھاگتے آ گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی تکبیر تحریمہ ہے۔ جتنی روحانیت، جتنی توجہ تکبیر تحریمہ میں ہوگی اتنی نماز کے اندر جان پیدا ہوگی۔ دوسرا، قیام کرنا بلا ضرورت شرعیہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج کل تو اچھے اچھے نوجوان بھی جو ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ نمبر 3، قرات کرنا۔ اب قرات یعنی بعض ائمہ کے یہاں صرف سورہ فاتحہ کا حکم ہے، بعض کے یہاں جو ہے کہ بھئی صرف جو ہے قرآن کریم کی 3 آیتیں کچھ بھی پڑھ لے۔ بہرحال قرآن کریم کا پڑھنا نماز کے اندر لازم ضروری شرط ہے۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ ہر نماز کی قیام کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں۔ رکوع کی شکل جو یہاں بتلائی گئی ہے کہ سر اور کمر اور کاندھے ایک جہت میں آ جائے، تو اس طریقے سے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، ہم جیسے کرتے ہیں ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، یہ بھی ایک رکن ہے۔ اور آخری رکعت میں بقدر تشہد قعدہ کرنا، یہ بھی رکن ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر رکن میں طمانینت اختیار کرنا، یعنی جب رکوع میں گئے تو کم سے کم 1 مرتبہ تسبیح کرنے کے حد میں جو ہے وہاں رکنا ضروری ہے۔ رکوع سے اٹھے تو قومے میں رکنا ضروری ہے، سجدے میں گئے رکنا ضروری ہے، سجدے سے 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے، جلوس ہے، اس کے اندر بھی جو ہے طمانینت ضروری ہے۔ اطمینان سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش آئے تو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، پھر دوبارہ تیزی میں نماز پڑھ کے پھر آئے، کہا پھر جاؤ اور جو واپس نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ صرف سر مارنے اور ٹھونگے مارنے والا عمل نہیں ہے، بلکہ اہتمام کے ساتھ پورا کیے جانے والا عمل ہے۔ تو یہ ارکان نماز تھے۔ اب واجبات نماز۔ واجبات نماز بہت تفصیلی ہے۔ واجبات کی جہتیں کبھی وہ اپنی ایک شخصی عمل کے ساتھ ہوتی، کبھی اس کا کسی دوسرے عمل سے متعلق بھی ہوتا ہے معاملہ۔ تو بہرحال جو بنیادی واجبات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعات کو قرات کے لیے متعین کرنا، یعنی پہلی 2 رکعت میں قرات کو متعین کرنا کہ بھئی آپ جو ہے سورہ فاتحہ یا اس کے ساتھ ساتھ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، یہ تعین۔ اسی طریقے سے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت، سب نمازوں کی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا، یعنی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، یعنی وتر، سنت، نفل میں سب نمازوں میں، اور فرض نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑ کر یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں تھوڑا سا ائمہ کے مابین اقوال کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں واجب ہے، اس مناسبت سے یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اور سنت، واجب، نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جو دیگر ائمہ کے یہاں فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے، پہلے سورت پڑھ لے پھر سورہ فاتحہ پڑھے تو واجب کے خلاف ہوگا۔ قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ ہے، پھر قومے کے بعد سجدہ ہے، پھر سجدے کے بعد درمیان بیٹھنا ہے، پھر سجدہ، یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں واجب ہے، عند الشافعیہ فرض ہے۔
تھوڑا سا دقیق ایک اقوال کا اختلاف ہوتا ہے اور اس کے اعتبار سے اس کے حکم میں فرق پڑتا ہے۔ قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہونا واجب ہے۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا واجب ہے۔ قاعدہ اولا کرنا یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر تشہد کے بقدر بیٹھ جانا واجب ہے۔ دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ امام کا فجر، مغرب، عشاء، عیدین، تراویح اور رمضان مبارک کی وطروں میں جہرن قرات پڑھنا یعنی یہ نمازیں جس میں زور سے قرات پڑھی جاتی ہے، یہ قرات پڑھنا زور سے واجب ہے، جبکہ ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں سرن قرات کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز کو ختم کرنا واجب ہے۔ نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ تو بہرحال جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جیسے عیدین کی نماز میں مخصوص اسی لیے اس کو مستقل 14 نمبرات واجبات کے یا اس سے آگے جو نمبرات ذکر کی جا رہے ہیں ویسے نہیں ذکر کر سکیں گے، اس لیے کہ جیسے عیدین کی نماز مستقل اس کے احکامات الگ ہے، وطر کی نماز مستقل احکامات الگ ہے، نماز فجر، مغرب، عشاء میں امام کے لیے امام کے مستقل احکامات الگ ہے۔ بہرحال یہ اوور آل آپ کو تفصیلات بتلا دی گئی کہ یہ واجبات ہیں، اور واجبات کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ واجب کو اگر چھوڑ دے بھول سے اور سجدہ سہو کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر بھول جائے اور سجدہ سہو بھی نہ کر لے، سجدہ سہو کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو پھر نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ دیکھیے شرائط نماز سے پہلے، ارکان نماز کے درمیان، اور رکن میں سے مثلا کسی نے رکوع کو چھوڑ دیا، کسی نے سجدے کو چھوڑ دیا، چاہے وہ 100 سجدے سہو کر لے، وہ سجدہ اس سجدے کو پورا نہیں کرے گا۔ رکن کو تو ادا کرنا ضروری ہوگا، لیکن واجبات میں سے کوئی چھوٹ جائے تو اس میں جیسے دونوں قاعدوں کے درمیان بیٹھا ہے لیکن تشہد نہیں پڑھا، بیٹھ کر فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا تیسری چوتھی رکعت کے لیے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ سجدے سہو کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ نماز کی سنتیں، جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے متعلق ثابت ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا۔ بہت سے لوگ ایک دم اوپر اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ بالکل سینے پر رکھتے ہیں، بہت ایسے کرتے ہیں، بالکل اس کو جو ہے کاندھوں تک اٹھائیں۔ اس کی بتائی جاتی ہے کہ بھئی یہ کان کی لو کے نیچے ہو اور یہ اس طرح کی انگلی ہو، لیکن کچھ اتنا قریب تک لگانا کوئی شرط ضروری نہیں ہے، بھئی اس طرح سے اٹھا لے تو یہ حکم پورا ہو جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو معمول کے مطابق کھلا اور قبلے کی رخ رکھنا، معمول کے مطابق، ایسا بھی نہیں کہ ایسا کر کے کھول دیا ارادتاً، اور ایسے بھی نہیں کہ ایک دم انگلی کو پکڑ کے اور دبا کے رکھا ہے، معمول کے مطابق، جو معمول میں پہلے سے بتا رہا ہوں دوسرا کے درمیان میں بالکل ہلکا سا وہ گیپ ہوتا ہے۔ تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا، بہت سے لوگ تکبیر کہتے وقت سر کو بالکل سامنے رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، اب بالکل ایسے جھکا کر، مختلف لوگ تو بعض لوگ تو کیسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، اس میں پہلے چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ پھر باندھ دیتے ہیں، تو یہ ساری حرکتیں جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے سے نماز کی روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، جان آتی ہے۔ امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بلند آواز سے کہنا، یہ سنت ہے۔ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسی طرح شافعیہ کے نزدیک انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ ثنا اور توجیہ کہلاتا۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا عند الاحناف سنت ہے، جبکہ شافعیہ کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا رکن ہے اور وہ ضروری ہے۔ سنت کے مطابق قرات کرنا، یعنی نماز میں جس قدر قرآن کریم پڑھنا سنت ہے اتنا پڑھے۔ اب قرآن کریم کو کس طرح سے پڑھا جائے، قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب، مستحبات اور اس کی سنن تو بہت تفصیلی ہے۔ کئی مرتبہ آدمی ایک کلام شروع کرتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون،
قل ما انفقت، اب وہ ایک کلام چل رہا ہے اور اسی کلام کے درمیان آیت ختم ہو گئی، رکوع کر لیا، تو یہ مناسب نہیں ہے، بات پوری ہونی چاہیے۔ اب یہ تو جن کے پاس پورا علم ہوتا ہے، یا کم سے کم اسی لیے آخری پارے کی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ پوری بات ایک جگہ ایک رکعت میں ہو جائے۔ اب اس میں بھی اگر کوئی آدھی آدھی صورت 2 رکعت میں پڑھنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ بات اس سے پوری نہیں ہوگی۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ دیکھیے یہ بہت اہم ہے، دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ ذرا میں گھٹنا کیسے دکھاؤں، یہ دکھاتا ہوں گھٹنا، یہ تو یہ گھٹنوں کو اس طریقے سے پکڑنا چاہیے، اس طریقے سے۔ بہت سے لوگ اس کے اوپر یہ سپورٹ سے کھڑے رہتے ہیں اور ایسے سپورٹ دے کر کھڑے رہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا آپ پیچھے سے ان کے ہاتھ کو لگائیں تو وہ پھسل بھی جائیں، تو یہ اس سے گھٹنوں کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، اس کو وہ جو درمیان میں گھٹنے کا چلنے والا حصہ ہے اس حصے کے اوپر رہے، لیکن یہ کہ انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑیں۔ سپورٹ میں پورے بدن کا گھٹنوں پر وزن ڈال دینے سے ظاہر بات ہے کہ گھٹنوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے اور وہ عمل بھی صحیح اور درست نہیں ہوتا، سنت کے خلاف ہے۔ قومے میں امام کا تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کا تحمید ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد یعنی جو جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ تنہا پڑھ رہا ہے، اس کا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ دونوں پڑھنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے سنت سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور اٹھتے وقت اس کے برعکس عمل کرنا، پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اور اس کے بعد گھٹنے اٹھانا۔ یہ ترتیب یعنی آدمی کے عمل میں خشوع و خضوع باقی رہے اور بالکل توجہ سے کرے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک دم اسٹاپ دیتے ہوئے کہ بھائی گھٹنا رکھا رک گیا، پھر ہاتھ رکھا پھر رک گیا، پھر وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر اگر مطلب یہ کہ پریشر ڈالیں گے تو پھر اس سے نماز کی حیت اور اس کی روح بھی ختم ہوتی ہے۔ یہ عمل ہے، اس کی ترتیب پر پریکٹس میں لانا چاہیے، تو آہستہ آہستہ خود بخود نماز کا یہ حصہ بن جاتا ہے۔ جلسہ اور قاعدے میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پہ بیٹھنا اور سیدھے پائے کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کے انگلیوں کے سرے قبلے کی رخ ہو، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور الا اللہ پر انگلی گرا دینا۔ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ اشارے کے سلسلے میں ایک سنت بتلائی گئی ہے، ورنہ تو ہم پوری تشہد میں بھی انگلی کے سلسلے میں جیسے روایات ہے کہ بعض روایتوں میں پوری حرکت بھی ہوتی تھی، بعض روایتوں میں صرف انگلی اٹھا کے رکھنے کا بھی ذکر ہے، تو یہ بہت بڑا یعنی ایک کیا کہتے ہیں اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو آسانی سے کرنا چاہیے۔ ویسے بھی تشہد جب بھی کہا جائے، عربوں کو تو یہ دیکھا ہے کہ وضو کے بعد بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، احادیث میں بھی بعض سی جگہوں پر ذکر آتا ہے کہ جب شہادتین پڑھی جاتی تو صحابہ اس طرح سے انگلی کو اٹھایا کرتے تھے، تو یہ وہ مقصود ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھنا، درود ابراہیم کے بعد دعا پڑھنا، اور پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، یہ ساری کی ساری سنتیں ہیں۔ سنت رہ جائے، سہون رہ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے، نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی سجدے سے واجب ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر سنت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سنت تو کرنے کے لیے ہے، لوگ سنت سن کر چھوڑتے ہیں، حالانکہ غلط طریقہ، سنت تو جان کر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ تو سنت کی چیزیں ہو گئی، کچھ مستحبات ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ نماز کی روح اور تازگی کو پیدا کرنے کے اسباب ہیں۔ مستحبات یعنی آداب کا ترک کرنا کراہت و عتاب کا موجب تو نہیں، لیکن ادا کرنا افضل اور ثواب کا باعث ہے۔ اس میں کیا ہے، منفرد کو رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنا ٹھیک ہے، سنت ہے کافی، لیکن زیادہ جتنا ہم اللہ کی تسبیح اور تحمید زیادہ کریں گے اتنی زائد بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت بڑھے گی، نماز کی اندر راحت، روحانیت اور تازگی پیدا ہوگی، تو 3 سے زیادہ کرنا یہ مستحب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، پھر صحابہ کی نمازیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، کتنی مشہور اس سلسلے کی روایات ہیں۔ حالت قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں دونوں پاؤں کی طرف،
سجدے میں ناک کے سرے پر اور جلسے و قعدے میں اپنے گود میں نظر رکھنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ بہت بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، نگاہ تھوڑی ادھر ادھر ہو مختصر سی تو چل جائے گا، لیکن نماز کے اندر کھڑا ہے اور پوری مسجد کا جائزہ لے رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو بالکل نماز کی روح کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ البتہ جو طریقہ اس کا بتلایا کہ اللہ اکبر کر کے کھڑا رہے تو سجدے کی طرف نگاہ ہو، رکوع میں جائیں تو دونوں پیروں کی طرف سامنے جیسے نگاہ ہے، سجدے میں جائیں تو پھر جو ہے سجدہ کی طرف نگاہ ہے، اور جب جلسے میں اور قعدے میں بیٹھ رہا تو اپنے گود میں نگاہ ہے۔ یعنی اس نگاہ کو اپنے مضبوطی سے، جس طرح سے نگاہ کو ہم اپنی نماز میں توجہ لائیں گے اسی طریقے سے نماز میں جان آئے گی۔ کچھ لوگ نماز کے اندر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کرنا بھی صحیح اور درست نہیں ہے، کراہت لکھا ہے، مکروہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے الحمدللہ ایسے ایک آدھ منٹ کے لیے، ایک آدھ سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے اپنی توجہ کو لانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پوری نماز کے اندر آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے۔ جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ رکھ دینا اور حتی الامکان اس سے بچنا، حتی الامکان کھانسی کو روکنا، یہ ساری چیزیں جو ہے مستحبات میں آتی ہیں۔ مکروہات کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی، دوسرا مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، فقہا جہاں پر مطلق مکروہ بولتے ہیں وہاں مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، اور جہاں مکروہ تنزیہی کہتے ہیں تو وہاں وضاحت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے صدل یعنی کپڑے کو لٹکانا، یہ جو عربوں کا رومال ہوتا ہے دونوں طرف سے اس طرح لٹکا ہوتا ہے، لٹکانا مناسب نہیں ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا بہت سارے عرب جو ہے وہ اس کو اس طرح سے باندھ دیتے ہیں، یا پھر اوپر سے ایسا کپڑا لے لیا تو اس کے اندر وہ اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ رکوع میں سجدے میں وہ لٹکا ہوا کپڑا ہوتا ہے تو اس سے اس کی نماز کی کیفیت میں بھی فرق پڑتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے مکروہ لکھا ہے۔ اپنے کپڑے یا بدن کے کسی حصے سے کھیلنا، نماز میں ہے اور جو ہے کھجلی کر رہا ہے، ادھر بالوں کو یہ کر رہا ہے، بال درست کر رہا ہے، اور جو ہے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، تو یہ سارے عمل جو ہے یہ مکروہ ہے، بلا ضرورت کپڑے یا بدن کو ہاتھ لگاتے رہنا۔ چادر یا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکے، وہ ایسا ٹائٹ چادر پھیر دیا ہے کہ بڑی مشکل سے ہاتھ اوپر نکل رہا ہے اور پھر اندر کے اندر۔ اب یہ تو خیر یا تو کوئی کسی خاص ریزن کی وجہ سے کرے، یا سردی کا بہت زیادہ زمانہ ہو تو اس کی وجہ سے آدمی کر رہا ہو، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا بندش والے حال میں نماز نہ پڑھے، یہ بھی ناپسندیدہ، الا یہ کہ اس کی کوئی ضرورت ہو، اس کا کوئی تقاضا ہو، پیشاب پاخانہ ری کی شدید حاجت ہے اور ان کو دبا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ بعض لوگ پہلے نماز پڑھ لیتے نا، اس سے استنجا سے فارغ ہو جائیں گے، نہیں، پہلے استنجا سے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں، اور اگر کوئی تقاضا ہے تو تقاضے کو پورا کر لیں، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ کھانے وغیرہ کا تقاضا ہے تو اس کو بھی پورا کر لیں۔ کہتے ہیں نا کہ جلدی جلدی جو ہے اس نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اطمینان سے کھائیں گے، حالانکہ اس کے الٹا ہونا چاہیے کہ جلدی جلدی کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ اب ہماری نمازیں جو ہے وہ 10-15 منٹ کی ہو گئی ہے، کھانے 2 گھنٹے کے ہو گئے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نمازیں 2-4 گھنٹے کی ہوتی تھی اور کھانا 5-10 منٹ کا ہوتا تھا، تو یہ فرق ہو جانے کی وجہ سے یہ کیفیات ہوتی ہے۔ کنکروں کو ہٹانا، سجدے میں جا رہے ہیں، اب تو ماشاءاللہ یہ صورت ہے کہ مسجدوں میں کارپیٹ ہوتے ہیں، قالین ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر اگر کنکر وغیرہ ہو تو اس کو ہٹانا بھی نامناسب ہے۔ انگلیاں چٹکھانا، یہ جو ایسے ایسے کرتے ہیں بہت سے لوگ نماز میں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا، ایسے ایسے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نگاہ ادھر ادھر چلی گئی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بلا عذر کتے کی طرح، یعنی رانے کھڑے کر کے بیٹھنا، یہ اس طرح سے جو بیٹھتے ہیں، اس طرح سے ایسے ایسے جو بیٹھتے ہیں ایسے، تو یہ بیٹھنا بغیر عذر کے ایسا بیٹھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا دینا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ امام کا اکیلے ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑے ہونا، یعنی امام کے لیے تھوڑی اونچی جگہ رکھی ہے تو یہ بھی مکروہات کے ضمن میں آتا ہے۔ ہاں اگر اونچی جگہ ہے تو امام اور امام کے ساتھ 1-2 صف وہاں پر ہے، باقی صفیں نیچے ہیں، تب بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مکروہات تنزیہی ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں، پھر مفسدات انشاءاللہ آئندہ ہفتے کریں گے۔ مکروہات تنزیہی خلاف اولا اور حلال کے قریب ہے، ان سے بچنا بہت اچھا ہے۔ اس میں نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع اور نماز کے اندر جو تقویٰ، طہارت اور اللہ کا قرب ہے،
وہ مکروہات تنزیہی اور تحریمی دونوں سے بچنے کے بعد ہوتا ہے۔ اچھے کپڑے ہونے کے باوجود معمولی یعنی ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جس کو پہن کر مجمع وغیرہ میں جانا پسند نہیں کرتے۔ کپڑے ہیں بعض جگہوں پر، جب ہم وہاں دبئی میں تھے تو بعض ہمارے مصر کے ساتھی وہ رات کے جو نائٹ سوٹ ہیں اور عجیب و غریب ہوتے تھے وہ سوٹ، کہ اس میں جو ہے ان کی پجامے بھی نہیں ہو رہے ہیں، بس چھوٹا سا اندر چڈا پہنا اوپر سے جبہ پہن کر آ گئے اور اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا قرآن میں آتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجد جاؤ تو اپنی زینت اختیار کر لو۔ جو بہترین ہال میں جاتے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں تو ایک دم شرٹڈ بوٹڈ ایک دم بالکل سج دھج کر جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ قصداً جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود نہ روکنا، میں نے کہا تھا نا آنکھ بند کر کے مکمل نماز پڑھنا، آیتیں یا تسبیحات وغیرہ انگلیوں پر شمار کرنا، یعنی جو تسبیح پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ ایک، سبحان ربی الاعلیٰ دو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس طرح سے انگلیوں پر اس کو گننا یہ مکروہ ہے۔ جو شخص حالت انتقال میں جو ذکر حالت انتقال میں پڑھنے کا، ان کو انتقال پورا ہونے کے بعد پڑھنا، جسے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ پورا اٹھ گئے، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، ایسا نہیں ہے۔ جہاں سے شروع کیے، جیسے عام حرکت شروع ہو گئی اس کے بعد فوراً جو ہے وہ کلمات بھی شروع ہو جانے چاہیے۔ پورا طور پر کھڑے ہو جانے کے بعد پڑھنا مکروہ ہے۔ امام کے لیے اکیلے محراب کے اندر کھڑے ہونا، محراب بنی بھی امام صاحب اندر ہیں اور پوری قوم باہر ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر قدم باہر رکھ دے اور باقی رکوع سجدہ جب جا رہے ہیں تو اندر ہو رہا ہے جگہ کی قلت کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ المختصر سنت کے خلاف کوئی بھی کام کرنا مکروہ کہلاتا ہے۔ تو یہ مکروہات نماز، اسی طریقے سے مستحبات نماز، نماز کی سنتیں، واجبات نماز، ارکان نماز اور شرائط نماز، ان کی تفصیلات ہو گئی۔ شرائط، ارکان، واجبات، نماز کی سنتیں، مستحبات اور 6 نمبر مکروہات۔ تو یہ مذاکرہ اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ ہماری نماز کی روح صحیح ہو جائے، ہماری نماز کے اندر تازگی پیدا ہو، ہماری نماز کے اندر طاقت پیدا ہو، اور ہم وہ نماز پڑھنے والے بنیں جو نماز صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، جس نماز سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، جس نماز میں شریعت کے جو احکامات بتلائے گئے ہیں وہ پورے ہوتے ہوں، جیسے ساری چیزیں بتلائی گئی، واجبات اور شرائط اور ارکان اور مستحبات اور سنن، یہ ساری چیزیں، اور جو بچنے کی چیزیں ہیں وہ مکروہات تو ذکر کیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ جو نفل نماز ہوتی ہے اس میں انسان اس کو کس حد تک جہر کر سکتا ہے، یعنی کتنی اجازت ہے اس کی؟ جہر یعنی زور سے پڑھنے کی؟ جی جی۔ دیکھیے نفل نمازیں بھی ایک کچھ تو دن کی ہیں اور کچھ رات کی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو نمازیں رات کی ہیں جیسے مغرب، عشاء اور فجر، وہ جہرن ہیں، اور ظہر عصر سرن ہیں۔ تو اسی طرح اگر آدمی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے مسجد میں جا کر دن میں، یا پھر جو ہے آپ تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، تو وہاں تو جہاں لوگوں کا ملنا جلنا ہو، دن کا وقت ہو، تو جہر سے بچنا۔ لیکن جب تہجد آپ پڑھ رہے ہو، اب ابھی کیفیت میں ہے، اب اس میں تھوڑا سا جہر ہو جاتا ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور وہ تہجد کا وقت ہے تو یقیناً اس کے اندر جہر کی گنجائش ہے اور جہرن پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا زور سے نہ ہو کہ بیگم کہیں کہ بس کرو اب نماز میری نیند خراب ہو رہی ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بس اشارہ کر دیں انشاءاللہ وہ نماز وہ بھی پڑھنے لگ جائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب کہ آپ تہجد میں بیٹھے 4 رکعت نماز کی، تہجد دو سجدوں کے بعد آپ دوسری رکعت کے بعد تہجد میں بیٹھے، لیکن غلطی سے اشہد ان لا الہ کے بعد کھڑا ہونے کے بجائے آپ نے پوری پڑھ دی اپنا اتحیات، یعنی کہ درود شریف بعد میں شروع کر دیا،
اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو خیال ہے یار بھی تو میری 2 رکعت ہوئی یا غلطی ہو گئی, مطلب آپ نے پڑھی وہ غلطی سے آپ نے درود شریف پڑھ دیا, تو اس صورت میں ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا کہ نہیں بس کھڑے ہو گئے اور باقی 2 رکعت کے بعد پڑھ کے سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ میرا سوال کلیئر ہوا کہ بھول سے غلطی سے, مطلب رکعت 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا لیکن 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھے تو مجھے اشہادو پر کھڑا ہونا تھا, لیکن میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور پورا پڑھ لیا, نہ کہ پورا پڑھ لیا, پوری دعائیں بھی پڑھ لی ساتھ, اور پھر اچانک یاد ہے یار تو 2 رکعت ہوئی غلطی ہو گئی, پھر کھڑا ہو گیا, تو اب اس میں سجدہ سہو ہے کہ نہیں ہے؟ سجدہ سہو ہے, سجدہ سہو ہے, سجدہ سہو سجدہ سہو ہے. جی اچھا جی, سلام تو نہیں پھیرا تھا نا؟ نہیں اسلام نہیں پھیرا, اسلام نہیں پھیرا, وہ ہو گیا. دعائیں تو پڑھ لی تھی آپ نے, تو وہ پڑھ لی, وہ ہو گیا ایک دم, میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا یار یہ تو میں نے کہا پوچھ لینا چاہیے, سجدہ سہو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایک بات. اچھا ایک اور سوال ہے چھوٹا سا نماز کے ہی حوالے سے. یہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جہری نماز, ظہر اثر جن کو کہتے ہیں ہم, اس میں غلطی سے, میں غلطی سے کہتا ہوں, مطلب ہاں جی سری نماز, سوری جہری نماز میں غلطی سے آپ نے مطلب اونچی آواز میں پڑھ دیا, اچانک یاد آیا نہیں یار وہ پیچھے سے بلکہ کسی نے لقمہ دیا کہ بھائی ظہر میں نہیں پڑھنا تھا تو سری ہے تو خاموشی ہونی چاہیے تھی, تو اس میں پھر کیا حکم ہے؟ تو غلطی سے بے خیالی میں پڑھ لیا ہے. اب وہی ہے کہ اگر تھوڑا زیادہ سا مطلب الحمدللہ اتنا پڑھا اور فوراً کسی نے لقمہ بھی کیسے سبحان اللہ کہا ہوگا اس نے, تو بہتر ہے, ورنہ لقمے کی بھی اپنے طریقے ہیں, ورنہ پیچھے والے نے کہہ دیا کہ حاجی صاحب ظہر کی نماز ہے تو اس کی نماز قضا ہو جائے, وہ ٹوٹ جائے گی, باطل ہو جائے گی, مفسدات کا بھی ذکر آئے گا. تو باقی تو اگر بہت زیادہ پڑھا ہے تب تو سجدے سہو کرنا ہوگا, لیکن اگر مختصر ہی پڑھا ہے تو سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے. تیسری ایک چھوٹا سا اور سوال, ایک اور سوال رکو پلیز, ایک چھوٹا سا اور, یہ کہ ان کیس آپ مطلب سورہ پڑھنی تھی, آپ نے فرض کیا الحمد شریف پڑھی, اس کے بعد سورہ پڑھنی تھی, آپ کے ذہن میں یہ تھا میں نے سورہ پڑھنی ہے, لیٹس سے کہ میں نے کہا سورہ نشرہ پڑھوں گا, ٹھیک ہے, لیکن روانگی میں آپ نے کہا ول اثر, اوہ نہیں ول اثر نہیں پڑھنی, سورہ یہ پڑھنی ہے. اب ول اثر کا ورڈ کہہ دیا, لیکن اب آپ نے کہا نہیں میں علم نشرح پڑھنی ہے, یا سوری اپنا فیل پڑھنی, سورہ فیل پڑھنی تھی, کیونکہ سورہ اثر کے بعد فیل آتی ہے, فیل پڑھنی تھی, یہ میں نے غلط کر دیا, یہ ول اثر نہیں پڑھنی تھی. تو یا مجھے ول اثر کو کنٹینیو کرنا چاہیے, یا کہ اس کو ول ایک ورڈ کہا ہے صرف اور دوسری سورہ پہ بھی جا سکتا ہوں, سوئچ کر سکتا ہوں؟ بہتر تو یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اسی کو پورا کر لینا چاہیے. اس میں ایک دوسرا سوال نکل کے آتا ہے کہ ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے. مثلا ایک آدمی نے علم نشرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ ضحیٰ پڑھتا ہے, تو بہتر تو وہی استحباب کا ذکر ہے کہ مستحب کے اندر آتا ہے کہ ترتیب سے پڑھے. لیکن اگر پہلی رکعت میں علم ترا پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں ضحیٰ پڑھ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی لیے آپ نے شروع کر لیا والعصر پڑھنا تھا کہ والفجر ولیال عشر, اور والعصر ان الانسان لفی خسر, اسی کو پورا کر لے بہتر ہے. اور پھر کر واپس آ جائے اور دوسری صورت بھی پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اچھا مفتی صاحب ایک سوال ہے جی, تو سوال مصعب یہ ہے کہ جب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آج کے ٹاپک میں کہ وہ انگلیوں پہ, تو صلاۃ التسبیح میں جیسے اب 300 کو دفعہ پڑھنا ہے تو اس کو کس طرح سے اس کی کاؤنٹنگ کری جائے, یعنی مناسب طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے عددن صلاۃ التسبیح میں ویسے 300 مرتبہ تسبیح ہے, لیکن سب سے پہلی بات ایسا نہیں کہ 300 ہی ہونا چاہیے کہ 299 ہو گئے تو صلاۃ التسبیح غیر قابل قبول اور 301 ہو گئے تو غیر قابل قبول, ایسا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جیسے میرا معمول ہے اور بعض علماء نے لکھا بھی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مطلب انسان کے اپنے اپنے گننے کے ایک طریقے ہوتے ہیں. اب آپ تصور میں چل رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, اور آپ ایک ہوتا انگلیوں سے گننا اور ایک ہوتا انگلیوں کو صرف دبا دینا, یعنی آپ اس انگلی کو دبا رہے ہیں کہ آپ نے اس انگلی پر 3 مرتبہ پڑھ لیا, پھر اس انگلی پر 3 مرتبہ پڑھ لیا, پھر اس انگلی پر 3 مرتبہ پڑھ لیا, پھر یہ اس پر پڑھ لیا. تو اس طریقے سے آپ کے 15 مکمل ہو گئے.
ایسے جزاک چیز انداز کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے. فاروق بھائی جیسے لوگوں ہوتا ہے ایسے ہی ذہن میں یاد رکھ کے خود پورا کر لیتے ہیں, ان کو یاد کرنے کی ضرورت ماشاءاللہ نہیں. مفتی صاحب بہت اچھی. جزاک اللہ خیر. جی مفتی صاحب میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جب گھر میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں آسٹریلیا میں اگر مسجد نہیں کسی وجہ سے جا پا رہے تو کیا ہم اس کی گھر میں اذان دینا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو نیت اس کو پورا کہنا ضروری ہے کہ جی میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض کی, یا خالی دل میں انٹینشن کرنی ہے کہ یہ میں فرض کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں؟ پہلا سوال گھر میں اذان دینے سے متعلق. دیکھیے اذان اصلاً جو عمل ہے, جو شعائر اسلام ہیں, وہ تو مسجد سے متعلق ہے, وہ جماعت کی نماز کے لیے ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے. پھر اسی طرح مسجد نبوی سے, تو اصلاً اذان کا جو عمل ہے وہ تو مسجد سے متعلق ہے. اب یہاں بات ختم ہوگی. اب ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں, اگر ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں, یعنی میرے ساتھ اور بھی 2 بچے ہیں, اہلیہ بھی ہیں, جماعت سے پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اذان دے دیں. اذان نہ دیں, کم سے کم اقامت پڑھ لیں, اقامت کے ساتھ جماعت پڑھ لیں. لیکن اگر اذان نہ دیں یا اقامت نہ بھی پڑھیں تب بھی جماعت پہ کوئی حرج نہیں ہوگا, جماعت مکمل طور پر صحیح ہو جائے گی. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں تو اذان دینا ایک اہم شاعر اسلام کی بنیاد پر زیادہ اہمیت کا حامل ہے, لیکن گھر پر آپ کے لیے گنجائش ہے. میں کہوں گا بہتر تو ہے کہ اذان دے دے گھر پر بھی, بہت زیادہ زور سے نہیں. یعنی آپ نے مائک ہی لگا لیا کہ بھائی سارے آسٹریلیا والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ایک مسجد بن گئی, ایسا نہیں ہو. لیکن یہ کہ گھر میں جو ہے وہ اذان ہو رہی ہے, بہتر ہے اور ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ سفر میں چلے جاتے ہیں, کہیں آؤٹنگ میں ہیں, جنگل بیابان ہیں, پہاڑوں پر ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. میں تو بڑے اہتمام سے سب سے پہلے دوڑتا ہوں وہاں اذان دینے کے لیے. بچپن میں ہم کسی پہاڑ پر گئے تھے, بہت اونچائی پر تھا, اور اوپر جب پہنچے اور تو وہ بادل کی لہریں اتنی قریب سے گزر رہی تھی, مجھے تو ایسا لگا کہ بس اللہ کے قریب آ گئے. سارے ساتھی وہاں کھانا وانا بنانے کے چکر میں نے کہا میں پہلے یہاں اذان دے رہا ہوں اللہ سے. تو یہ ایک کیفیات کی بات ہوتی ہے. تو ان موقعوں پر جو ہے اذان بہت اہمیت کے حامل ہے. نیت کا میں نے پوچھا تھا. دیکھیے لفظ نیت ہی بتاتا ہے. نیت ہم اپنی زبان میں, نیت کے معنی ہوتے ہیں دل کا ارادہ. بھائی اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کی نیت کر لی نہیں کر لی؟ اب یہ فاروق بھائی پوچھتے ہوں گے نیت تو کرو بھائی پہلے. تو نیت تو دل کا ارادہ ہے, پھر اس کو زبان پر ظاہر کرتے ہیں. تو نیت ہی اصل ہے. اور نیت میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی استحضار ہوگی نیت کے اندر, یعنی میں نے کہا ایک تو یہ کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, نیت, اور اللہ اکبر, وہ تکبیر تحریمہ کی اکبر بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو پورے نماز کا گویا استحضار ان کے اندر ہو جائے. لیکن زبان سے نیت کا کہنا کسی بھی فقہ میں لازمی شرط نہیں بتلائی گئی ہے کہ نویت ان اصلی صلاۃ الظہر ب4 رکعات. بڑے اہتمام سے یاد بھی کرائی جاتی ہے. بیچارہ بعض ایسا بندے بھی ہوتے ہیں جن کو نیت یاد نہیں ہے, نماز پڑھنے سے بیچارے دور رہتے ہیں. تو وہ کوئی شرط نہیں ہے. ہاں ظاہر بات ہے کہ الفاظ جو ہے وہ دل کے یقین کو مضبوط کرتا ہے کہ میں 4 رکعت امام کے پیچھے اللہ کی رضا کے خاطر ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں. یہ الفاظ جب انسان کہے گا تو یقیناً اس کا اثر اس کی نیت پر پڑے گا. اور میں مزید آپ کو بتلاؤں, میں تو یہاں بمبئی شہر میں رہتا ہوں, اتنا مصروف شہر ہے. تو میرے جیسے کمزور نیت والے شخص کے لیے بہت سی مرتبہ ظہر میں اور عصر میں اپنے ذہن کو مستحضر کرنا. آج ہی میں نے ظہر میں ایک صاحب کو دیکھا کہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے. ہماری مسجد ماشاءاللہ بہت بڑی ہے, تو اتنی تیزی سے انہوں نے بھاگ کر گویا امام صاحب کو پکڑ لیا رکوع میں, اور جا کر پکڑ کے پھر جو ہے پہلی رکعت اپنی مکمل کری. میں بھی ان کے ساتھ تھا, میں اطمینان سے پہنچا اور اطمینان سے استحضار کے ساتھ میری رکعت ایک رکعت چلی گئی, اطمینان سے میں نے بعد میں پڑھ لی. منع بھی ہے کہ رکوع میں اپنی مسجد میں دوڑ کر جا کر امام کو پکڑ لینا, رکوع کو پکڑ لینا. تو نیت بہت اہم ہے. ہم نے پہلے ہی درس میں انما الاعمال بالنیات اس کا پورا جو ہے مذاکرہ کیا تھا. بس نیت کا زبان سے ہونا شرط لازم ضروری نہیں ہے. نیت زبان سے کہیں یہ مستحب ہے, بہتر ہے, نہ بھی کہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن دل کی کیفیت ضروری ہے. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ مفتی صاحب.
माशाल्लाह जी। बड़ी क्लैरिटी आ रही है, अल्लाह आपको जुदा दे और हमें तौफीक दे। दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, हम गुनाहगार लोग हैं, बड़ी नमाजें मिस भी हो गई हुई हैं और माफी मांगते हैं और कोशिश करते हैं कि साथ साथ कैचअप भी कर लें। सवाल ये है कि लेट्स से मैं नमाज जा रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ गाड़ी पे, नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद में मैं गया तो जमात हो चुकी होगी, तो मैंने अपनी नमाज पढ़ ली इंडिविजुअली। अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ फर्ज अपने, तो एक और ऐसे कोई ग्रुप आया, ठीक है ना, बजाय इसके कि वो मेरे साथ ज्वाइन करते, ठीक है ना, उन्होंने अपनी नमाज प्रॉपर, जैसे है ना 3 बंदों की या 4 बंदों की नमाज शुरू कर ली, अब मैंने अपने खत्म कर ली। जी। इसमें गुंजाइश है कि मैं नियत कर लूं कि चले यार ये जो मैंने नमाज पढ़ी ये कुड बी काउंटेड एज अ मिस्ड वन, तो मैं उनके साथ ज्वाइन अगेन कर लूं। इज इट पॉसिबल? इट इज, बट आपकी फर्ज तो पहली हो गई, जो अच्छा, आपने वो पहली फर्ज पढ़ ली वो तो हो गई। अब जो आप इनके साथ पढ़ेंगे वो आपकी निफल होगी। और जैसे आपने कहा कि हमारी कोई नमाज मिस हुई हो, हदीस कैचअप में हो गई। फराइज का जब कमी होगी तो उस नवाफिल से उसको पूरा किया जाएगा, तो वो हो सकता है कि आप, लेकिन तो वो आपकी इआदा होगी जो निफल शुमार होगी। फर्ज तो आपकी हो चुकी जो आपने पहले पढ़ ली। इसका मतलब मना नहीं है। जी जी, मना नहीं है भाई, अच्छा है। आप लोग आते रहें, एक ग्रुप आया उसके पीछे पड़ी, दूसरा ग्रुप आया उसके पीछे पड़ी, ऐसा ना हो कि गाड़ी बहुत ज्यादा देर हो जाए हो जाए। लेकिन बहरहाल वो तो इजाफी अमल है, नवाफिल पर नवाफिल पढ़ने वाला अमल है। और दूसरी बहुत अहम बात इसमें ये है कि आपका जो शौक है जमात के हुसूल का, यकीनन इस तरह से इआदा करने पर, मेरे साथ बहुत सी मरतबा इस तरह हो चुका है। सफ़र में हम थे, हमने कसर पढ़ ली और उसके बाद मौका ऐसा आया कि जमात भी खड़ी है। अब एक अल्लाह माफ़ करे, कभी कभार तो ये भी कैफियत है कि वो मुफ्ती साहब है और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, भाई कैसे हैं ये अलग से करें। तो खैर वैसी कैफियत बहुत कम होती है, लेकिन रग़बतन इरादतन मैं देखता हूँ कि पूरी जमात है बैठी हुई, क्योंकि हमने तो भाई कसर पढ़ के फारिग हो गए हैं। भाई कर लो जमात के साथ फिर, और पूरी पूरी नमाज पढ़ लो, सवाब मिलेगा, निफल होगी और जमात की भी अहमियत हासिल हो जाएगी। तो ये अच्छी चीज है। अगर असर की नमाज इन्होंने अकेले में, ये एक इशारा बहुत अच्छा किया कि अगर असर की नमाज है तो या फिर फजर की नमाज है तो फिर फजर और असर के बाद निफल की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये था कि हमने सारी उम्र यही पढ़ा है कि जैसे फजर है, 2 सुन्ना है, 2 फर्ज है एंड सो ऑन, राइट? मतलब सुन्ना एक पार्ट ऑफ नमाज हमें समझाया गया और हमें हमारे दिलों में वही है और बस ही हम फॉलो करते हैं। लेकिन जो हम जाहिर है इधर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इधर मुख्तलिफ कंट्रीज के भी लोग होते हैं, उनके इमाम भी हैं। तो ऐसे मैं दर्स अटेंड किया करता था, तो वो सिर्फ फर्ज की बात कर रहे थे, अरबिक बैकग्राउंड से थे। तो आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस के जी, नॉट कन्विंस के मेंशन के भी जैसे फर्ज की ये रकात है 4, ही कुडंट अंडरस्टैंड। वो कहते नहीं 2 है बस, टोटल 17 है। तो इज दैट द केस? क्योंकि हमें तो हमेशा कहा गया कि नमाजों में जो सुनते हैं मौक़दा है गैर मौक़दा है, ये वी टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है ना। उनके लिए एक बड़ा डिफरेंट सी सोच थी एंड कुडंट कॉम्प्रिहेंड, कहते अच्छा, मतलब दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो आप ये ये दोनों सही होंगे, जाहिर है इमाम होंगे या क्या? इसका आप जरा कायद जी थोड़ा सा कमेंट कर दें या क्लियर कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखिए, बहुत उसूली बात बतलाता हूँ, ये आपको बहुत सारे मसाइल के अंदर उसके दोनों जिहतों को समझने में सहूलत देगी। एक होता है इफरात, एक होता है तफरीत। किसी चीज में बहुत ज्यादा गुलू करना इफरात कहलाता है, किसी चीज में बहुत कोताही करना तफरीत कहलाता है। जो अरब उलमा या वहाँ के जो स्कॉलर्स कह रहे हैं वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, आपकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन दोनों के दरमियान बैलेंस होना चाहिए। यकीनी बात है, मैं चूंकि खुद जो है सऊदी अरबिया में अल्हम्दुलिल्लाह माजिस्टर मैंने किया है, दुबई में लंबा अरसा गुजरा है। जब सिर्फ फराइज 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 की बात हो जाती है
تو اچھے موڈ میں بھی، اچھے حالت میں بھی انسان سنتوں کی واجبات کا اہتمام نہیں کرتا، یہ غلط ہے۔ لیکن دوسری جگہ یہ بھی غلط ہے کہ سنت اور واجبات کا اتنا اہتمام کرے کہ مثلاً آپ جاب پر ہیں، آپ نے ایگریمنٹ میں کہا کہ جی جناب میں تو ظہر اور عصر نماز پڑھوں گا، انہوں نے کہا اچھی بات ہے بھائی نماز پڑھ لیا کریں۔ اب آپ نے ظہر کی سنتیں اور اس میں بھی سورہ بقرہ کی ابتدائی رکوع آخری رکوع اتنی طویل سنتیں پڑھی، تو موقع شناسی یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے اس کو اور آسان سمجھانے کے لیے دیکھیں، ہماری محرابوں پر لکھا رہتا ہے اللہ محمد، محراب پر جو امام صاحب کی مسجد کی محراب ہوتی ہے ایک جگہ لکھا ہے اللہ، کوئی سرکل میں ایک لکھا ہے محمد۔ تو ایک میسج اس میں یہ جاتا ہے کہ اللہ اور محمد معاذ اللہ نعوذ باللہ برابر برابر ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بہت بلند ہے۔ تو کہتے ہیں فرائض بھی اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، سنتوں کو سنت سمجھ کر ترک کرنا ناسمجھی ہے، لیکن اس کو فرض کا درجہ دینا وہ بھی غلط ہے۔ تو جو آپ جن علماء کی یا جن اسکالرز کی بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو جو نقد کیا ہوگا وہ شاید اس پر کیا ہوگا کہ آپ سنت کو اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ گویا فرض کا درجہ بن رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت کا کوئی اہتمام ہی نہ ہو۔ اس لیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو روحانیت ہے عام طور پر وہ روحانیت ان ملکوں میں نہیں نظر آتی ہے، کیونکہ سنت اور نوافل اور ان ساری چیزوں کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ دونوں کے فرق کو برقرار رکھا جائے، فرض کا درجہ بہت بلند ہے، سنت کا پھر اس کے نیچے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ جی۔ تو میرا سوال تھا کہ کوئی شخص اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے بعد پھر آپ وہ فرض پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے پتہ نہیں، لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے اکیلے میں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جو وقت جو ہے وہ عصر کا ہے اور میں جا کر کے اس کو جوائن کر سکتا ہوں، تو ایسا بھی تو ہو سکتی کہ وہ سنت پڑھ رہا ہو، تو کیا اس کو جوائن کرنا صحیح رہے گا یا پھر اکیلے میں اس کو پڑھنا چاہیے؟ مطلب اگر میں دیکھ رہا ہوں جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، تو میں اس حالت میں کیا کروں؟ آپ کو جوائن کروں یا پھر میں ویٹ کروں؟ الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، ایک اصول یاد رکھ لیجئے گا، اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ شریعت کے احکامات یقینی معاملات پر موقوف ہوتے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر، لیکن آپ کو شک ہے کہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، سنت ہے یا فرض ہے، اور جیسا میرے علم کے مطابق کہ عند الاحناف، حنفیہ، اس میں اقوال کا اختلاف ہے، حنفیہ کے یہاں فرض کے پیچھے فرض پڑھی جا سکتی ہے، سنت کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ابھی بابر بھائی نے ذکر کیا کہ آپ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ہیں، وہاں ظاہر ہے مالکی بھی ہوں گے، حنبلی بھی ہوں گے، عربز بھی ہوں گے، ڈفرنٹ کلچر کے لوگ ہوں گے، تو امام ابو حنیفہ کے علاوہ تینوں دیگر ائمہ کے، امام شافعی، مالکی، حنبلی، تینوں کے یہاں کوئی فرض پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے، آپ اس کے پیچھے فرض پڑھ سکتے ہو، لیکن صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ فرض کا درجہ بڑا ہے تو سنت امام پڑھنے والا ہو اس کے پیچھے فرض نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر ہم حنفی ہیں تو ہمارا یقین پہلے ہونا چاہیے کہ یہ فرض پڑھ رہے ہیں، اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے فرض پڑھیں گے، اگرچہ کہ نماز ہو جانے کے بعد ہم کو پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں تھا اور ہمارے پاس نماز کے دہرانے کا وقت ہے تو ہم نماز دہرا بھی سکتے ہیں، دہرا لینی چاہیے بلکہ۔ لیکن اگر آپ نے اپنی یقین پر پڑھ لیا اور نماز کے بعد پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی یہ فرض ہی تھی تو نماز ہو گئی، لیکن اگر آپ نے شک کی حالت میں پڑھا، پتہ نہیں سنت پڑھ رہے ہیں کہ فرض پڑھ رہے ہیں، چلو پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے بعد پوچھیں گے، نماز کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں فرض پڑھ رہا تھا، تب بھی نماز نہیں ہوگی، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟
اس لیے کہ آپ شک کی بنیاد پر تھے، آپ ظن کی بنیاد پر تھے، تو یقین بنیادی طور پر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ جی مجھے آنسر مل گیا. بارک اللہ فیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.